دو بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی. ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے، وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گئی، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود ہے. باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے، جو چاہے کرے، جدھر چاہے منہ مارے، جو چاہے جو ہے حرکت کرے. اس کو کوئی ڈر نہیں، کسی کے خوف نہیں، کسی کی باس پرس کا احساس نہیں، کسی کے احکام کا لحاظ نہیں. اس معنی میں مادر پدر آزاد مسلمان نہیں ہوتا، نہ مسلمان فرد ہوتا ہے، نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے، نہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب سے آزادی، تاکہ اللہ کی بندگی کا حق بتمام و کمال ادا کیا جا سکے. جس کو اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب ہے، لا الہ الا اللہ، ساری غلامیاں ختم. کوئی حاکم نہیں، کوئی شارع نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مطاع نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ہے ایک حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ. مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے، نہ اس کو کہیں باندھا گیا، وہ جدھر چاہے دائیں جائے، بائیں جائے، شمال جنوب، جب چاہے جائے، کتنی دور جائے، دوڑ کر بکٹوٹ. وہ بکٹوٹ ہے نا، اس کی باغ ہی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس کی تو موومنٹ جو ہے محدود ہے. وہ تو جتنی رسی آپ نے باندھی ہے اتنا ہی تو وہ جا سکتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس کھوٹے کے گرد. باقی تو آگے تو نہیں جا سکتا. اس حدیث کو الحمدللہ کہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ذرا اسلامی ریاست کے اصل الاصول کو واضح کرنے کے لیے. کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست نہ ہو جائے، دوڑے بھاگے بھی، لیکن یہ کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے. اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے، 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے. کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے. تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. 150 گز پہ جائے، 250 گز پہ جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز نہیں آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ شمال نہ جنوب. یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی. پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. آزادی بھی ہے، اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے، چاہے بیٹھے، لیٹے، لوٹے، جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج، جو چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ 201واں گز نہیں آئے گا. یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہے. اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے. کہیں کہا جاتا لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب مت جاؤ. کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود کے سے آگے تجاوز نہ کرو. لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو. اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے. اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت. وہاں آپ کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں. میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی. کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے والے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے. ایک بات صاف ہے کہ اب شراب نہیں کر سکتے، وہ حرام. وہ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ اس دائرے میں گئی، خارج ہوئی. اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی 7 اپ کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کا مرضی. اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لے کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے، نو ہارم. تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں.
لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے۔ زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو نوع انسانی کے لیے؟ جو چیز حرام میں ہی ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں پیوں گا تو پھر گویا حرام ہو گیا امت پر، اس پر بھی پکڑ ہو گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، پکڑ ہو گئی۔ جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی۔ اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی۔ قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟ اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔